کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کے معاشی پالیسی پر کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کے داخلہ پالیسی پر کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کے درمیان اختلاف اس چیز پر ہے کہ اس وقت آپ گھوڑے پر سوار ہے تو آپ اترے اور مجھے سواری دے دے، مجھے نمبر دے دے۔ میرے دوستو، یہی لڑائی ہے۔ ورنہ میں نے گزشتہ 2 سالوں میں دیکھا ہر لمحے میں پی ٹی آئی اور پی 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 نے اور مسلم لیگ نے اتحاد کیا ہے۔ اگر ہم گننا چاہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب ہو رہا تھا تو کیا پیپل پارٹی نے اپنا آدمی پی ٹی آئی کے ساتھ شامل نہیں کیا؟ اور آج اگر چیئرمین پی ٹی آئی کا ہے تو اس کے ساتھ ڈپٹی چیئرمین پیپل پارٹی کا نہیں ہے۔ ہم خود حیران تھے کہ ایک رات میں کیا ہوا۔ کل ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے، ایک دوسرے کو ڈاکو اور چور کہنے والے رات کے اندھیروں میں ایک قطار میں کھڑے ہو گئے، اور پھر صبح ایک ہی صف میں کھڑے تھے اور ایک پینل کو ووٹ دے رہے تھے۔ میرے دوستو، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ ہو رہا تھا تو کیا مسلم لیگ اور کیا پیپل پارٹی اور کیا پی ٹی آئی سب نے مل کر اس صاحب کو ووٹ نہیں دیا تھا، جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ان کے موجودگی کی وجہ سے، ان کے ہونے کی وجہ سے 2018 الیکشن ٹھیک نہیں ہوتا؟ اس میں دھاندلی ہوئی ہے۔ میں بھی مانتا ہوں کہ دھاندلی ہوئی ہے، شفاف الیکشن نہیں تھا، لیکن جو لوگ ذمہ دار تھے پھر انہی کو آپ لوگوں نے سپورٹ کیا۔ آپ قوم کو وجہ بتا سکتے ہیں؟ ابھی ایف اے ٹی ایف کے دباؤ پر پاکستانی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت جب قانون پاس کر رہے تھے، آنکھیں بند کر کے ان کا ساتھ دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ رات کے وقت آپس میں ملتے ہیں اور دن کے وقت آپس میں لڑتے ہیں؟ ہماری سمجھ میں یہ سیاست نہیں آتی۔ میرے دوستو، ہم تو صاف بات کرتے ہیں کہ یہ نئے چور یا پرانے چور ہو، سرکاری چور ہو یا غیر سرکاری چور ہو، ان سب کا احتساب ہونا چاہیے، ان سب کا احتساب ہونا چاہیے، ان سب کے ساتھ حساب کتاب ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی کا ایک شوگر مل ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ 27 ہو جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1100 ایکڑ زمین کیسے 57,000 ایکڑ زمین یہ کیسی بن جاتی ہے؟ میرے دوستو، ہم سب ایک جیسے پاکستانی ہیں، لیکن کیسے ایک آدمی جب حکومت میں آتا ہے تو پھر ان کے بنگلے مری میں بھی، ان کا بنگلہ اسلام آباد میں بھی، لاہور میں بھی، کراچی میں بھی، لندن میں بھی، سوئٹزرلینڈ، ہر جگہ ان کے بنگلے پھر نظر آنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میری محنت ہے، یہ ھذا من فضل ربی ہے۔ تو بابا، یہ ربی صرف آپ کا رب ہے یا بھی ہمارا بھی رب ہے؟ ہمارے تو چک ٹپکتے ہیں، ہمارے لیے تو رات سونے کی جگہ نہیں ہوتی عام پاکستانی کے لیے۔ تو رب تو سب کا ایک ہے، آسمان تو سب کے لیے ایک جیسا ہے، ہم سب ایک زمین پہ رہتے ہیں، لیکن اپنے عہدوں کو، اپنے منصبوں کو لوٹ مار کے لیے استعمال کرتے ہو اور پھر آتے ہو کہ مجھے سپورٹ بھی دو، مجھے ووٹ بھی دو۔ میں حیران ہوں ان کارکنان پر جو ان لوگوں کے لیے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، جو ان لوگوں کے لیے پسینہ بہاتے ہیں، جو ان لوگوں کے لیے جلسوں میں ناچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں جی اعلیٰ ہوں، میں متوالا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف اپنی ذات کو دھوکہ ہے بلکہ اپنی قوم کو دھوکہ ہے، اپنے حال اور مستقبل کو تباہ کرنا ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر میڈیا میں یہ بات آئی ہے کہ ایک ریٹائر جرنل نے اربوں ڈالر کمائے ہیں، اس کو جواب دینا چاہیے، اس کو عدالت میں جانا چاہیے تھا یا اعتراف کرنا چاہیے تھا۔ ان کا یہ خیال ہے کہ موٹر وے کا ایک واقعہ ہو گیا، لوگ بھول گئے،
لوگ نہیں بولتے ہیں. ہر بچہ سوال کرتا ہے کہ وہ والا دن کا چراغ جو آپ کے ساتھ ہے کہ گریڈ 21 کا ایک آفیسر کیسے ڈالروں میں ارب پتی بنتا ہے، یا تو وہ والا دن کا چراغ ہمیں بھی دے دے تاکہ ہر پاکستانی ترقی کرے، اور یا اپنی غلطی کا، اپنی گناہ کا اعتراف کر کے لوگوں کے سامنے اپنی پوزیشن کلیئر کرے. لیکن میرے پیارے بھائیے اور پیارے دوستو، یہ سارے ایک ہی کلب کے لوگ ہیں، یہ سارے ایک ہی فطرت کے لوگ ہیں. ان سب کا اول اور آخر تمہارے کندھوں پر سوار ہو کر اقتدار حاصل کرنا ہے. میں اس لیے آپ نوجوانوں سے بات کرنے آیا ہوں، میں آپ پیارے پیارے بزرگوں سے بات کرنے آیا ہوں. اور میرے بائیں جانب یہاں میرے مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی آئی ہیں جنہوں نے میٹرک میں اچھے نمبر لیے، جنہوں نے زبردست امتحان میں کارکردگی دکھائی. ایک بیٹی نے 1100 میں سے 1000 نمبر لیے ہیں، دوسری بیٹی نے 1200 میں سے 950 نمبر لیے ہیں. ایک غریب آدمی کی بیٹی، ایک عام پاکستانی کی بیٹی، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اس لیے یہ میری بیٹی ان سے بہت بہتر ہے، ان سے بہت بہتر ہے جو شہزادی بن کر اپنی قوم کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں. میری قوم کے حقیقی شہزادیاں یہ بیٹیاں، میں ان کو قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، رات کے اندھیروں میں فیصلے ہوتے ہیں، ہم ان فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے. قوم اور ہماری تحریر چند خاندانوں کے ہاتھوں میں ہو، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہمارے خارجہ پالیسی اور داخلہ پالیسی امریکہ ڈکٹیشن پر ہو، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں میرٹ کے بالادستی ہو، یہاں آئین کے بالادستی ہو، یہاں انصاف کی حکمرانی ہو، یہاں تعین کی بنیاد پر ہر نوجوان کو آگے بڑھنے کا موقع ملے. پی ٹی آئی کی حکومت میں کرپشن میں اضافہ ہوا، پی ٹی آئی کی حکومت میں رشوت میں اضافہ ہوا، پی ٹی آئی کی حکومت میں مہنگائی میں اضافہ ہوا، روزگاری میں اضافہ ہوا، بدامنی میں اضافہ ہوا. پی ٹی آئی کی حکومت میں کشمیر کو انڈیا نے حلف کیا، پی ٹی آئی کی حکومت میں کام ہو گیا جس کے نہ کرنے کا اعلان عمران خان نے کیا تھا. اور پی ٹی آئی نے 790 دنوں میں ایک بھی ایسا کام نہیں کیا جس کے کرنے کا وعدہ اس نے قوم کے ساتھ کیا. پی ٹی آئی کے چیف نے کہا تھا کہ میں قوم کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن جھوٹ کا نام یو ٹرن رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ جو یو ٹرن لیتا ہے وہ بڑا لیڈر ہوتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبوت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک مالی معاملہ تھا. میں ان کے ساتھ حساب کتاب کر رہا تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ادھر انتظار کریں اور میں ذرا گھر جا کر واپس آتا ہوں. عبداللہ کہ میں گھر گیا، پھر میں بھول گیا. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن میں اس طرف چل پڑا تو میں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر کھڑے ہیں. اور مجھے کہا عبداللہ 3 دنوں سے آپ انتظار کر رہا ہوں، اور ایک حکمران ہے جو ریاست مدینہ کا نام بھی لے رہے ہیں اور صبح شام اپنی قوم کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. دوائی کی قیمتوں میں 500 گنا اضافہ کی اور وجہ بتاتی ہے حکومت اب یہ دوائی آپ کو ہر جگہ اویلیبل ہوگی. ہم نے اس لیے قیمتوں میں اضافہ کیا. آپ مجھے بتائیں یہ بھی کوئی بات ہے، یہ بھی کوئی منطق ہے کہ آپ زندگی بچانے والے ادویات کی قیمتوں میں 500 گنا اضافہ کر کے وجہ یہ بتا دے؟ حال یہ ہے کہ وہی دوائی افغانستان میں سستی، وہی دوائی انڈیا میں سستی،
اور جو 10 روپے کا ایک پیکٹ تھا اب 110 روپے پر، اور جو 110 روپے کا پیکٹ تھا اب 240 روپے پر ملتا ہے۔ ایک غریب آدمی کے ساتھ ایک ہی آپشن ہے اور وہ موت کے آپشن کی بجائے ہم نے مقابلے کا آپشن اختیار کرنا ہے، اختلاف کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اور خاص کر میرے بہنوں جنہوں نے آج بڑی تعداد میں مسلم لیگ کو، پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جماعت اسلامی میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم خدا بننے کی خواہش نہیں رکھتے، خدا اللہ ایک ہے۔ میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اللہ کے نظام میں انصاف ہے، اللہ کے نظام میں برکت ہے، اللہ کے نظام میں عزت ہے، اللہ کے نظام میں مساوات اور عدل ہے۔ اللہ کا نظام آئے گا، حدود اور ایک میں نظر آئے گا، اللہ کا نظام آئے گا۔ آپ کے حکمران رات کے اندھیروں میں اپنی تلاش میں نکلے کہ کوئی آدمی لاہور کے چوکوں پہ بھوکا نہ سوئے، نہ رہے، بغیر چھت اللہ کا نظام آئے گا تو پھر ایک عام وقتی حکمران سے پوچھے گا کہ 2 چادروں میں قمیص کیسے بنائی ہیں؟ اب جس سے پوچھا جاتا ہے کہ کہاں سے کہتے ہیں اس وقت میرے ساتھی صاحب نہ کرنا، اس وقت پی ٹی آئی میں ہو، نیب بھی اس کو نہیں بلا رہے ہیں، اس کو نوٹس نہیں دیا جا رہا ہے، ٹی کا مسئلہ، بلین ٹری کا مسئلہ، بڑے بڑے سکینڈل۔ آپ ذرا دوبارہ وہ رپورٹس اٹھائیں کہ پاناما لیکس میں کون انوالو ہے، حکمران اور اپوزیشن دونوں کے لوگ۔ آپ ذرا شوگر کا وہ جو کمیشن بنا تھا، رپورٹ آئی تھی، وہ اٹھا کر دیکھ لے، اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہے اور اس میں اقتدار وقت موجود لوگ بھی ہے، لیکن ان لوگوں میں ہاتھ ڈالنا بے بس نظر آتا ہے۔ عام لوگوں کی یہ ریاست تو بنائی ہے۔ میں اس لیے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ایک جماعت موجود ہے اسلامی کے نام سے، ایک کلیئر ویژن کے ساتھ ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے وہی نظریہ ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا۔ جماعت اسلامی ایک حقیقی جمہوری جماعت ہے، حلقے سے لے کر پاکستان تک سارے فیصلے جمہوری اور مشاورت کے انداز سے ہوتے ہیں۔ جماعت اسلامی ایک ترقی پسند جماعت ہے، ہم فرد کی ترقی، خاندان کی ترقی، معاشرے کی ترقی اور پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، اب لوگ ابھی یہی پوچھتے ہیں ہم سے کہ آپ لوگ اکیلے ہیں۔ میں کہتا ہوں میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ جو لوگ ہیں ابھی وہ نظر نہیں آ رہے، وہ غریب لوگ جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں، وہ کاشتکار، وہ دہقان، وہ بھٹوں پہ کام کرنے والا مزدور، وہ ہوٹلوں میں کام کرنے والا، وہ رکشے چلانے والا، وہ غریب پاکستانی آخر جاگے گا، اس کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ میں ان ظالموں کی وجہ سے پریشان ہوں، میرے بچے ان ظالموں کی وجہ سے بھوکے ہیں۔ میں آپ سب کو بھی یہی دعوت دینے آیا ہوں کہ ان چند خاندانوں نے بیس بدل کر، جھنڈے بار بار تبدیل کر کے، نعرے تبدیل کر کے تمہارے کندھوں پر سوار ہو کر بار بار حکمرانی کی ہے کہ اب بھی قوم ان خاندانوں کی گرد کرے گی۔ اس لیے میں آپ سے یہی بات کرنے آیا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جھونپڑی میں روشنی ہو، میں چاہتا ہوں آپ کے بچے کے ہاتھوں میں قلم اور کتاب ہو، میں چاہتا ہوں پاکستان کے ہر مظلوم کو انصاف ملے، میں چاہتا ہوں ہر شیرخوار بچے کو ماں کے گود میں چاندی جیسا دودھ ملے، میں چاہتا ہوں ہر پاکستانی کو عزت کے ساتھ روزگار ملے، انصاف ملے، پاکستان ترقی کرے، آگے بڑھے،
اور دنیا کی इमामत करे। एक ऐसे पाकिस्तान के लिए मैं आपसे ताउन चाहता हूं और मैं आपके सपोर्ट भी, आपका वोट भी और आपका ताउन चाहता हूं। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कदम बढ़ाओ सराजुल हक। सराज साहब को गुफ्तगू करने में नाश्ते को उनसे लगवाना शुरू कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि माजी में जिन पार्टियों ने हुकूमत की है, इसी इस्टेब्लिशमेंट ने उनका साथ दिया, लेकिन पहले दूध उनको पिलाते थे तो जायज़ था। अब फीडर उनके मुंह में नहीं है, अब ये नाजायज है। इसलिए मैं शुरू ही से ये बात करता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट का ये काम नहीं है कि किसी को हुकूमत दे और किसी से हुकूमत ले। उनको गैर जानिबदार रहना चाहिए। और जर्नेलों ने अल्लाह को गवाह करके आईन पर जो हल्फ उठाया है, उसमें यही बात है कि मैं सियासत से दूर रहूंगा, मैं अपना फर्ज अदा करूंगा। इस इस्टेब्लिशमेंट को उस हल्फ के तकाज़ुम को पूरा करने की जरूरत है। मुस्लिम लीग भी बार बार बरसर इख्तिदार आई है, वो भी इनके सपोर्ट से, इनकी ताउन से। आज अगर पीटीआई हुकूमत में है तो इनकी सपोर्ट से, इनकी ताउन से। और यही वजह है कि हर हुकूमत चूंकि इनकी वजह से हुकूमत में आती है, फिर वो साबुन पे रहती है, और जिस वक्त उसको उठाने का फैसला हो जाता है उसी वक्त वो घर चला जाता है। मैं इसलिए चाहता हूं कि अवाम हमारा साथ दे, और जब अवामी सपोर्ट पर कोई हुकूमत आएगी वो साबुन पे नहीं रहेगी, वो अपने फैसलों और अपने मैंडेट के साथ रहेगी। क्या हुआ? देखिए, पेमरा ने जो एडवाइस दी है कि सानेहा मोटरवे के बारे में कोई खबर न चलाया जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर पेमरा के अपने कारिंदी इस जुर्म में मुलव्विस होंगे, इसलिए वो छुपाना चाहते हैं, इसलिए वो दबाना चाहते हैं। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला न इसको दबाने देंगे न इसको छुपाने देंगे, और उस वक्त तक हम उन मुजरिमों का पीछा करेंगे जब तक वो गिरफ्तार न हो और उनको सजा न हो जाए। एक पाकिस्तानी बेटी की इज्जत को तार तार करना, ये इससे बड़ा जुर्म नहीं हो सकता है। और किस तरह पेमरा ये कहता है कि इस जुर्म के बारे में और इस केस के बारे में आप खबरें ना लगाए। यकीनी बात यह है कि अगर मीडिया इस पर एक्शन ले लेती तो ये तो बिल्कुल गरीब के खून की तरह मिट्टी का खुराक बनता, लेकिन ये तो मीडिया ने उठाया, कौम को पता चला, ईवानों में उस पर बात हुई, हर कौम आपके साथ है। देखिए, ये एक शिकस्त खुर्दा जहन की अलामत है, और ये पेमरा का अपना मौक़िफ़ नहीं है, ये सब कुछ हुकूमत करती है। पेमरा क्या है? वो तो कुछ क्लर्कों का और कुछ अफसरान का मजमूआ है, किसी दफ्तर में है। ये तो हुकूमत फैस नहीं कर सकती है। हुकूमत नहीं चाहती है कि सच आम हो, हुकूमत नहीं चाहती है कि कोई हमारे ऊपर तनकीद करे, इसलिए कि उनके साथ किसी सवाल का जवाब नहीं है।
یہ رویہ قابل مذمت ہے، ہم اس کی مزاحمت کریں گے انشاءاللہ۔ میں انتظامیہ کے ممبران سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ناشتہ سرو کرنا شروع کر دیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میرا خیال شروع ہو چکا ہے۔ ابھی میری درخواست ہے محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب سے کہ جو اسٹیج کے ہمارے، میں ان خواتین بہنوں کا نام خود ہی لینا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے بہنیں ہیں، بھائی بھی ہے، ان کا نام بھی لیں گے، لیکن میں خود چاہتا ہوں، ان بہنوں نے شمولیت کا اعلان کیا۔ ایک تو محترمہ سعدیہ صاحبہ ہے، محترمہ کوثر رحمت صاحبہ ہے، محترمہ روبینہ جمشید صاحبہ ہے، محترمہ آسمہ نعمان صاحبہ ہے، محترمہ فرزانہ صدیقہ صاحبہ ہے، محترمہ نبیلہ صاحبہ ہے، محترمہ ثنا صاحبہ، محترمہ زرینہ صاحبہ، محترمہ آسیہ ندیم صاحبہ، محترمہ عظمہ نعیم صاحبہ اور محترمہ سائمہ صاحبہ۔ ان تمام بہنوں نے پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کو چھوڑ کر جماعت اسلامی میں شمولیت کا اعلان کیا، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ محترمہ پروین خالہ جان صاحبہ ہے اور محترمہ عفت بطول صاحبہ ہے اور ان کے بیٹیاں بھی ہیں۔ میں ان سب کو جماعت اسلامی میں شمولیت پر خوش آمدید اور جزاک اللہ کہتا ہوں۔ ابھی میں درخواست کروں گا امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج الحق صاحب سے کہ وہ ہمارے اسٹیج کے دائیں جانب جو ریزرو سیٹس ہیں جہاں پہ ہمارے نئے شامل ہونے والے ساتھی تشریف فرما ہیں تو ان کے ساتھ ذرا نشست فرمائیں۔ سراج الحق صاحب۔ یہ تھے امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب محترم سراج الحق